أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين الله أعلم بمراده والقرآن الحكيم قسم ہے حکمت برے قرآن کی انک لمن المرسلین بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں علی صراط مستقیم آپ سیدھے راستے پر ہیں تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن نازل کیا العزیز غالب الرحیم رحم کرنے والی ذات نے۔ یاسین کے بارے میں جو تفصیل تھی وہ گزشتہ درس میں ہو چکی۔ والقرآن الحکیم، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر قرآن حکیم کی قسم اٹھائی اور فرمایا کہ آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کے ثبوت کے لیے رب تعالی نے قرآن کریم کی قسم اٹھائی ہے۔ باقی انبیاء میں سے کسی نبی کی نبوت یا رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قسم نہیں اٹھائی۔ آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھائی۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ قسم کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ منکرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے والے جو تھے، ان کا انکار سخت درجے کا تھا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو اثبات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جو ثابت کیا گیا وہ بھی انتہائی سخت اور پختہ انداز کے اندر کیا گیا۔ انکار کس طرح سخت تھا؟ آپ قرآن مجید کی سورۃ رعد اٹھائیں اور آیت نمبر 43 دیکھیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافروں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ لست مرسل، آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنِكُمْ شَهِيدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، وہ ذات جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو انہوں نے چونکہ انکار کیا تھا اور سخت درجے کا انکار، قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ فاطر آیت نمبر 42 کے اندر فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، جب ڈرانے والے آئے ان کے پاس تو ان کی دوڑیں چھوٹ گئیں، یعنی وہ دوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگے، استکباراً فی الارض ومکر السیء، تکبر کیے زمین کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے حیلے بہانے کیے، مکر کیے۔ تو اللہ جب ان کا انکار اس درجے کا سخت تھا کہ وہ دوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے کوششیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انکار کو رد کیا اور اس بات بھی سخت انداز کے اندر کیا، قسم اٹھا کر کیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات ہو جائے۔ قسم اٹھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ ہے قرآن حکیم۔ دو تاکیدیں، اور تیسری ان کا، ان بھی مستقل تاکید ہے، جملہ اسمیہ مستقل تاکید ہے، پھر علی صراط مستقیم یہ بھی ایک تاکیدن، وگرنہ رسول تو ہوتے ہی صراط مستقیم پر ہیں، اسلام پر ہوتے ہیں۔ اتنی تاکیدیں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا گیا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے دعوے کے لیے تو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل پیش کر دیتے، قسم کیوں اٹھائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قسم اگرچہ قسم ہے لیکن اس کے ضمن میں یہ قسم دلیل بھی بن رہی ہے۔ وہ کس طرح؟
عظمت والے قرآن کی قسم اٹھائی، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کیا ہے، خود دلیل بھی ہے، ایک طرف قسم ہے اور دوسری طرف یہ انک لمن المرسلین جو دعویٰ ہے اس کی دلیل بھی ہے۔ پھر یہ قسم والا اسلوب کیوں اختیار کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ دلیل دے دیتے، قسم نہ اٹھاتے، تو اس کے بھی کئی فائدے ہیں۔ چند فائدے آپ ملاحظہ فرمائیں، غور سے سنیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ پہلا فائدہ قسم اٹھانے کا یہ تھا کہ یہ جو کفار ہیں ان کے ہاں بھی یہ بات یقینی تھی، جو بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی عظمت والی چیز کی قسم اٹھائے تو جس چیز کی وہ قسم اٹھاتا ہے تو وہ اس کو عذاب میں، مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھاتے ہیں اور وغیرہ اس طرح احکام کی قسم اٹھاتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہوں، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قسمیں اٹھا رہے ہیں یہ جھوٹے ہوئے تو ان قسموں کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان روز بروز بڑھ رہی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھ رہی ہے، پکڑ نہیں ہو رہی، تو یہ بات یقینی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے، اگر جھوٹے ہوتے تو پکڑے جاتے ان قسموں کے اندر، ان پہ وبال آ جاتا قسموں کا۔ جب وبال نہیں آیا، روز بروز ترقی ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اندر، تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اور قسم اٹھانے کی دوسری وجہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، وہ یہ کہ جب دو بندوں کا مناظرہ ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، اس میں سے ایک بندہ اپنے دعوے پر دلیل پیش کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنے دعوے پر دلیل پیش کر دے اور مد مقابل کو لاجواب کر دے، مد مقابل سمجھ جائے کہ میں ہار گیا، اس کی دلیل وزنی ہے، مد مقابل یہ کہہ سکتا ہے کہ تو نے تو مجھے اپنے دلیل کے ذریعے ہرا دیا، مجھے لاجواب کر دیا، میرے پاس اس دلیل کا جواب تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ جو دلیل آپ نے پیش کیے خود آپ کے ہاں یہ کوئی ایسی دلیل نہ ہو جس کے ذریعے مجھے ہرایا جا سکتا ہو، آپ کے ہاں کوئی یہ یقینی دلیل نہ ہو، تو پھر اگر اس کو دوسری دلیل پیش کریں گے تو تب بھی وہ یہی کہے گا کہ مجھے تو اس دوسری دلیل کی وجہ سے آپ نے ہرا دیا، لیکن ہو سکتا ہے یہ دلیل خود آپ کے ہاں ٹھیک نہ ہو۔ تو پھر اس بات سے بچنے کے لیے جب میں خود قسم اٹھا لوں گا تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات پکی ہو جائے گی، دلیل نے مجھے بھی لاجواب کیا ہے، اور یہ جو قسم اٹھائی ہے اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ خود جو بندہ دلیل پیش کر رہا ہے، مدعی ہے، اس کے ہاں بھی یہ دلیل کیا ہے، پختہ ہے اور یقینی ہے اور سچی دلیل ہے۔ قسم کے ذریعے یہ فائدہ ہوتا ہے، اور قسم کے ذریعے یہ فائدہ جو حاصل ہو رہا ہے، قرآن مجید کی آیات اس پر دلال کر رہی ہیں کہ جب وہ لاجواب ہو جائے تو کہتے ما ھذا الا رجل یرید ان یصدکم، اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہ قول نقل کر رہے ہیں وقالوا للحق لما جاءهم من ھذا الا سحر مبین، جب وہ لاجواب ہوتے تو کہتے یہ تو جادو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قسمیں اٹھائیں تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ جو دلیل یہ پیش کر رہے ہیں وہ دلیل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی سچی ہے اور ٹھیک ہے۔ پھر قرآن کی قسم کیوں اٹھائی؟ کیا مشرکین قرآن کو مانتے تھے، یا قرآن کا ان کے ہاں کوئی مقام تھا کہ قرآن کی قسم اٹھائی؟ تو اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، مشرکین کے ہاں قرآن کے ایک مقام تھا، وہ قرآن کو معجز مانتے تھے۔ کیونکہ جب قرآن اترا تو قرآن مجید نے 3 چیلنج کیے کہ اس طرح قرآن لے آؤ، نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکتے، 1 صورت لے آؤ، ٹھیک ہے۔ جب وہ 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے، پورا قرآن بھی نہیں لا سکے، 1 صورت بھی نہیں لا سکے، تو معلوم ہوا کہ یہ کلام جو ہے یہ مخلوق کا کلام نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلام ہے۔
تو ان کے ہاں گویا قرآن کی ایک حیثیت بنی. جب ان کے ہاں قرآن کی حیثیت بنی تو ابھی اس کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ جب آپ قرآن کو مانتے ہو یا قرآن آپ کے ہاں آپ اگر غور کریں تو یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے. جب یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ انک لمن المرسلین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. اور دوسرا قسم قرآن کی اس لیے اٹھائی کہ قسم بندہ اس چیز کو اٹھاتا ہے جس چیز کی اس کے ہاں کوئی حیثیت ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں مسلمان ہوں، میں جب قسم اٹھاؤں گا بتوں کی قسم نہیں اٹھاؤں گا یا صلیب کی قسم نہیں اٹھاؤں گا. میں تو اس چیز کی قسم اٹھاؤں گا جو میرے ہاں جس کی کوئی حیثیت ہے. اگر میں بت کی قسم اٹھاؤں تو وہ کہیں گے بت تو تیرے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو بت کی قسم. یا کوئی کافر اگر قسم اٹھاتا ہے ہمارے دین کی، اگرچہ ہمارا دین سچا ہے لیکن کافر کے ہاں ہمارے دین کی کوئی حیثیت نہیں، تو ہم اس کے یہ نہیں کہیں گے تو ہمارے دین کی قسم اٹھا. ہم اسے کہیں گے تو اپنی کسی بت کی قسم اٹھا. اگر کوئی عیسائی ہے تو ہم کہیں گے صلیب کی قسم اٹھا، عیسیٰ علیہ السلام کی رب کی قسم اٹھا. اس طرح ہم کہیں گے جس چیز کی عظمت تیرے ہاں مسلم ہے اس چیز کی قسم اٹھا. تو جب یہاں پر قسم اٹھانے کی باری آئی تو ہم نے بھی اس چیز کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس چیز کی قسم اٹھائی جس کی عظمت اور حیثیت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. اگر کسی اور چیز کی قسم اٹھاتے وہ کہتے ہیں اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یا مسلمانوں کے ہاں، تو اس کی قسم کس طرح اٹھائی جا سکتی ہے؟ تو قسم ایسی چیز کو اٹھائی جاتی ہے جس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی قسم اٹھائی. والقرآن الحکیم، انکا بے شک آپ لمن المرسلین رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہیں. رسول تو ہوتے ہی سیدھے راستے پر ہیں، یہ بطور تاکید کا. علی صراط مستقیم آپ سیدھے راستے پر ہیں، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. یا انک لمن المرسلین آپ رسولوں میں سے ہیں، وہ رسول الذین ہم علی صراط مستقیم، وہ رسول جو سیدھے راستے میں سے ہیں. جب وہ رسول سیدھے راستے میں سے ہیں، رسول سیدھے راستے پر ہیں، آپ ان رسولوں میں سے ہیں تو آپ بھی کہیں سیدھے راستے پر ہیں. اور آخری آیت تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن نازل کیا العزیز غالب قوت والی ذات نے. اگر کوئی نہیں مانے گا وہ انتقام لے گا. الرحیم کوئی مانے گا وہ انعامات کی بارش کر دے گا. العزیز کوئی نہیں مانے گا وہ انتقام لے گا. تو سوال پیدا ہوا انتقام لیتا کیوں نہیں ہے؟ اتنے سارے لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، حضور کا انکار کر رہے ہیں. الرحیم بتا دیے کہ وہ رحیم ذات ہے، ڈیل دیتا ہے. ایک وقت مقرر تک وہ ڈیل دے گا، پھر پکڑے گا. جب لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، پھر کوئی چھڑا نہیں سکے گا. العزیز وہ ذات جو کسی چیز سے منع کر دے، اور رحیم جو کچھ باتوں کی چھوٹ دے دے. تو یہ تمام اس کی معنی یہ قرآن مجید یا یہ ہدایت والا جو راستہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے جو غالب بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی